بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم علیکم بسنتی آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سلسلہ۔ آج بیت الخلاء یعنی واش روم کی 3 سنتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ ہم جب واش روم میں جائیں تو واش روم میں قضائے حاجت کے لیے بدن کو اتنا ہی ننگا کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہو۔ یہ سنت ہے، جس قدر ضرورت ہو اتنے ہی کپڑوں کا اتارنے کا احتیاط کرنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں اتارنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پورے کپڑے اتار دیتے ہیں، حتیٰ کہ نہانے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ افضل یہ ہے کہ ستر کو یعنی ناف سے لے کے گھٹنوں تک جو ستر ہے اس کو ڈھانپ کے پھر نہایا جائے، بے شک بیت الخلاء میں بھی نہا رہے ہو تو احتیاط تو یہ ہے۔ اسی طرح سے واش روم کے لیے اگر جانا ہے تو اس میں بھی اتنا ہی ستر خالی کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہو۔ دوسری سنت، اگر کوئی چیز انگوٹھی، کڑا یا لاکٹ اس طرح کا ہے جس پر اللہ کا، رسول کا نام لکھا ہوا ہے یا کوئی قرآن پاک کے کوئی الفاظ لکھے ہیں، تو ایسی چیز باہر اتار کر کے واش روم میں جانا چاہیے، ان کو واش روم میں نہیں لے کے جانا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی تعویذ ایسا ہے جو موم جامع ہوا ہے، اس پر چمڑے کا کور وغیرہ ہے، تو وہ اگر پہنا ہوا ہے گلے میں یا بازو کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز جس پر کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے یا کوئی عربی عبارت یعنی قرآن پاک کی کوئی عبارت یا حدیث کی عبارت لکھی ہوئی ہے، تو اس کو پھر باہر چھوڑ کے پھر جانا چاہیے۔ اسی طرح سے تیسری آج کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جب واش روم سے باہر نکلیں تو پھر دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا